حیدر شیرازی بتائیے گا، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کا رہائی کے حکم کے ساتھ ساتھ اور کیا کچھ کہنا تھا؟ درخواست گزار کے وکیل کے حوالے سے بھی کچھ باتیں ہوئی تھیں اور آئی جی اسلام آباد کے حوالے سے بھی بات ہوئی تھی۔ جی، آج آئی جی اسلام آباد سے یہ پوچھا گیا کہ کن افراد نے انہیں گرفتار کیا اور یہ تمام اس عمل میں کون کون شریک رہا، تو انہوں نے کہا کہ آج میرا پہلا دن ہے، اور چیف جسٹس نے آج یہ واضح کیا کہ ان تمام افراد کے خلاف کارروائی کی جانی چاہیے، اور ہدایت تو یہ بھی دی جس وقت رہائی کا حکم دیا کہ آئی جی اسلام آباد شیریں مزاری کو گھر چھوڑ کے آئے، لیکن اس سے قبل ہی آج چیف جسٹس نے یہ بھی آج تمام معاملات پر یہ کہا کہ پاکستان میں اس طرح آئین کی پاسداری ہونی چاہیے، قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے، اور قانون کی حکمرانی ہوگی تو ایسے واقعات نہیں ہوں گے۔ اس کے ساتھ ہی آج آئی جی اسلام آباد سے تو پوچھا گیا اس حوالے سے، آئی جی اسلام آباد نے اپنا یہ پہلے دن کا حوالہ تو دیا، لیکن اس سے ہٹ کر جو ایگزیکٹو انکوائری کا جو حکم دیا ہے وہ بہت اہم ہے۔ اس میں ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد کی جانب سے کہا گیا کہ ایگزیکٹو انکوائری کا حکم دیں، جوڈیشل انکوائری کا نہیں، اور اس حوالے سے ایمان مزاری ایڈوکیٹ نے کہا کہ جوڈیشل انکوائری سے گھبرا کیوں رہے ہیں، جس پر چیف جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ یہ ایک ممبر قومی اسمبلی کا معاملہ ہے اور جوڈیشل کمیشن قائم کر کے اسے ٹی او آر دے دیں اور آئی جی اسلام آباد شیریں مزاری کو گھر تک پہنچائیں، اور عدالت نے شیریں مزاری کا موبائل اور دیگر چیزیں واپس کرنے کا بھی حکم دیا ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے آئی جی اسلام آباد کو شیریں مزاری کو گھر تک سیکیورٹی فراہم کرنے کا حکم دیا، جبکہ جب اس حوالے سے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اطہر من اللہ نے کہا کہ جب تک انکوائری نہیں ہوتی شیریں مزاری کو رہا کیا جائے، اور اب اس حوالے سے فواد چودھری نے اس کے دوران کہا کہ اب ڈیٹا ٹرانسفر ہو چکا ہوگا، اب موبائل واپس کر دیں، جس پر چیف جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ ایسی بات نہ کریں، ایسے شک نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ اس کے بعد اب رہا کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ کیس کی بہت اہم سماعت تھی جو رات کے وقت عدالت کھلی، اور حیدر شیرازی شیریں مزاری کا بھی موقف جاننے کی عدالت نے کوشش کی گئی تھی، شیریں مزاری کا اس موقع پر کیا کہنا تھا، ذرا یہ بھی بتائیے گا۔ جی، آج جس وقت عدالت یہاں پر ایمان مزاری کی عدالت سے جو استدعا تھی کہ عدالت واقعے کی جوڈیشل انکوائری کا حکم دے، تو اس وقت شیریں مزاری نے کہا کہ جن لوگوں نے مجھے گرفتار کیا وہ عدالت میں موجود ہیں، اور اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ وہ جو عدالت میں موجود ہیں، جس پر چیف جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ افسوس ہے کہ گزشتہ دور حکومت میں بھی اراکین اسمبلی کو گرفتار کیا جاتا رہا اور رکن اسمبلی آج بھی جیل میں ہیں، اور اس حوالے سے شیریں مزاری نے جن لوگوں کا ذکر کیا اس کے بعد ایڈوکیٹ جنرل کی جانب سے کہا گیا کہ یہاں پر اسلام آباد میں مطیع اللہ جان کے کیس پر کام جاری ہے اور بہت جلد تحقیقات مکمل کر لی جائیں گی، اور جس پر چیف جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ تاحال مطیع اللہ جان کے اغوا کی تحقیقات بھی نہ ہو سکی، اور یہ اپنے عدالت اپنے دائرۂ اختیار کو سمجھتی ہے۔ اور آج شیریں مزاری نے اس عدالت کی سماعت کے بعد جب انہیں رہا کرنے کا حکم دیا، اس کے بعد بھی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ان کی گرفتاری کے پیچھے رانا ثناء اللہ شہباز شریف تھے اور ان کی وجہ سے میری گرفتاری ہوئی ہے۔ جی، اور کون کون سے پی ٹی آئی کے رہنما عدالت میں موجود تھے، فواد چودھری اور دیگر لوگوں کے ہمراہ؟ جی، آج اس عدالت جس وقت سماعت شروع ہوئی اس سے قبل ہی سابق ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری، اس کے علاوہ فواد چودھری، زلفی بخاری، شہریار آفریدی اور دیگر رہنما جو سینئر رہنما تھے وہ یہاں عدالت پہنچے تھے۔ انہوں نے وہاں عدالت میں آ کر شیریں مزاری کو حوصلہ دیا اور انہوں نے کہا کہ آپ حوصلے سے رہیں، آپ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ شیریں مزاری جس وقت واپس گئی تو فاروق حبیب ان کے ہمراہ موجود تھے۔ فاروق حبیب اور فواد چودھری اکٹھے آج عدالت آئے تھے، اور عدالت سے آنے سے قبل انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ایمان مزاری نے درخواست جمع کروائی تھی اس درخواست کی تیاری کے لیے، اس کیس کی تیاری کے لیے بھی وہ وہاں پر آج دن کے وقت کوسار تھانے کے بعد تو میں جانے کے بعد وہاں ادھر اکٹھے ہونے کے بعد گئے تھے اور اس کے یہاں پر درخواست جمع کروانے کے لیے اکٹھی تیاری کی تھی۔ تو اس کے بعد ہی سے انہوں نے یہ پلان بنا رکھا تھا کہ ہم اسلام آباد ہائی کورٹ جائیں گے، اور آج پی ٹی آئی کی جانب سے اپنے اہم ترین پارٹی کا اجلاس بلایا جانا تھا، لیکن وہ اجلاس اس واقعے کی وجہ سے نہ بلایا جا سکا، اور آج تمام رہنما اسلام آباد ہی میں اب موجود ہیں، اور آج فواد چودھری، زلفی بخاری، شہریار آفریدی، فاروق حبیب اور دیگر رہنما جو یہاں پہنچے۔ سندھ سے اگر بات کیجیے حلیم عادل شیخ پہنچے تھے اور دیگر رہنما یہاں پہنچے، اور انہوں نے شیریں مزاری کے ہمراہ سماعت کو سنا، اور اس کے بعد شیریں مزاری جس وقت عدالت سے باہر نکلی تو وہ ان کے ساتھ تھے، انہیں حوصلہ دے رہے تھے۔ جی